بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ معزز حاضرین کرام، حاضرین مجلس اور میرے عزیز ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے یہاں کھڑے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے تاریخ میں مسلمانوں کی دی گئی قربانیاں۔ تو یقیناً جب ہم تاریخ اسلام کے اوراق کو پلٹتے ہیں تو سب سے پہلا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی آتا ہے، کیونکہ اسلام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی نے کوئی قربانی نہیں دی، اور یہ کائنات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہی بنی ہے، اور انہوں نے دنیا میں مسلمانوں کی بقا کے لیے، اس کائنات کی بقا کے لیے اپنی شاہانہ زندگی کو چھوڑتے ہوئے بہت ساری تکالیف برداشت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کے اندر اپنی زندگی کو گزار دی، بھوک افلاس کے اندر زندگی گزاری۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے وادی طائف کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر وادی طائف کے آوارہ لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے جاتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے ہیں، اور عالم یہ ہوتا ہے کہ جوتے خون سے بھر جاتے ہیں، جسم خون سے شرابور ہو جاتا ہے، اور اتنے میں فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ حکم کریں تو ان طائف والوں کو ہم ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ہی ابھی پیس دیتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ ان کی بعد میں جو آنے والی نسلیں ہیں ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے۔ اور یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ ان کو ہدایت دے۔ عزیز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے بعد ہم صحابہ اکرام کی قربانیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ غزوہ کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہودی سے کنواں خریدا تو اسے مسلمانوں میں فی سبیل اللہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا کہ اس سے مسلمان سارے کے سارے اس کو استعمال کر سکے۔ اس طرح سے ان لوگوں نے دین اسلام کے لیے بہت ساری قربانیاں دی، لیکن آج ہم اسلام کو ہم نے بڑے ہلکے میں لے لیا ہے اور ہم اس کی قدر کو بھول گئے ہیں۔ اس پر شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، جب ماں کی نظریں جھک جائیں الفاظ لبوں تک رک جائیں، جب ماں کی نظریں جھک جائیں الفاظ لبوں تک رک جائیں، جب گھر گھر میں سرتاب چلے اور عورت ننگے بال چلے، جب رشوت سر پہ چڑھ کے بولے اور تاجر جان کے کام تولے، یہ سب کچھ جب پھر ہوتا ہے رب غافل ہے نہ سوتا ہے، جب پکڑ پہ وہ پھر آتا ہے فرعون بھی گوتے کھاتا ہے، عبرت کے لیے ہے اتنا کافی، آج اللہ سے۔ عزیز سامعین، آج ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نے خود کو جدید دور کے تقاضوں کے اندر ڈال لیا ہے۔ ہم پردہ کرنے سے ہماری جو بیٹیاں ہیں، ہماری جو بہنیں ہیں، وہ پردہ کرنے سے شرما جاتی ہیں، اس وجہ سے کہ ہم نے مغرب کے نظام کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے۔ آج سے 1450 سال کی پرانی تاریخ کو، اسلام کی تاریخ کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے۔ عزیز سامعین، اسلام نے جس خوبصورتی کے ساتھ ہمیں پردے کا درس دیا ہے، اسلام نے جس خوبصورتی کے ساتھ اس معاشرے کے قانون انٹروڈیوس کروائے ہیں، وہ کسی مذہب کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورۃ النور چیپٹر 72 verse 30، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، and you created all living things from water, still you not believe۔ اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، کیا تم ابھی بھی نہیں جانتے؟ ہم نے اپنی سوچ کو ایک کوزے کے اندر مرکوز کر دیا ہے۔ عزیز سامعین، میں اپنی بات کا اختتام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر سے کرنا چاہوں گا۔ نہیں نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، نہیں نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔